دین کے مطابق زندگی گزار لوں تو اللہ پاک کی طرف سے کیا 60 سال دیے، 70 سال دیے، 50 سال دیے، 40 سال دیے، اس میں کچھ نہیں کر سکے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ہو کہ گھڑی دو، گھڑی میں تم کیا کر لو، تو وہ وقت ٹلتا نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے انسان اس دھوکے سے نکل جائے کہ کامیابی کا راستہ اللہ کا دین ہے، نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ دنیا کے یہ ساز و سامان ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، کیونکہ جب موت سے پہلے پہلے انسان اس دھوکے سے نکل جائے گا تو اپنی اصلاح کر لے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے دنیا کے اندر امتحان میں ہیں، اور ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے اور ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹاتے ہیں اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، میری نافرمانی کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ موت سے پہلے پہلے آدمی اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کس خوشی میں ہے، کیونکہ لائٹنگ اور چراغاں تو خوشی کے موقع پر ہوتی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے فلاں بندے میں صلح ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب میری حکم عدولی نہیں کرے گا، اس خوشی میں تم آسمانوں میں چراغاں کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر انسان نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا بھر جائے، یا جتنے ریت کی ذرات ہیں، یا جتنی سمندروں کی جھاگیں بن رہی ہیں، یعنی کوئی حد و حساب نہ ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، توبۃ النصوحہ کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بلکہ حدیث کا اگلا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، تو یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ عالم آخرت غیب کے اندر ہے، کیونکہ سکرات کے وقت میں پھر یہ جو دنیا ہے مشاہدے کے اندر ہے یہ غیب میں چلی جائے گی، اور جو آخرت غیب کے اندر ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، اور دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو ایمان اور توبہ نہیں کہتے۔ بن دیکھے توبہ کرنا، بن دیکھے ایمان لانا۔ دیکھنے پر تو گزشتہ قوموں پر بھی حالات آئے، اور جب انہوں نے اسرائیل کو دیکھا تو توبہ کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ جیسے فرعون کا واقعہ ہے، غوطہ لگا، سر باہر آیا تو کہنے لگا آمن تو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت آیا ہے اس کا، اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، جب اسرائیل کو دیکھ لیا تو اب آمن تو کی رٹ لگا رہا ہے، اب تو تجھے ہم عبرت کا نشان بنائیں۔ سمندر سے باہر لاش پھینکوا دی، اور آج بھی عجائب گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو موت پر پھر یہ توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔ موت سے پہلے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکل جائے
کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کے شکلوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے، نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے، اللہ کے دین میں اللہ نے کامیابی رکھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات کو اس امت کے سامنے بیان فرمایا، جس میں ملک والے بھی گزرے ہیں، مال والے بھی گزرے ہیں، صنعت و حرفت والے بھی گزرے ہیں، تجارت والے بھی گزرے ہیں، زراعت والے بھی گزرے ہیں، اکثریت والے بھی گزرے ہیں، طاقت اور قوت والے بھی گزرے ہیں۔ اللہ نے اپنی سچی کتاب میں ان قوموں کے واقعات اس امت کے سامنے اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ امت کے سامنے بات آ جائے کہ اگر ان شکلوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر کامیابی ہوتی تو یہ لوگ دنیا سے ناکام ہو کر نہ جاتے۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن کیا انجام ہوا؟ جی، اللہ نے تخت پر بٹھا کے جوتے مروا کر بھیجا، پھڑوا کر دنیا سے لے گئے۔ فرعون ملک مصر کا بادشاہ کہ میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اللہ پاک نے کیا کیا؟ بحر کلزم میں غرق کر دیا۔ قارون بڑا مالدار، بڑے پیسے، کہ اس کی صرف خزانے کی چابیوں کو اٹھانے والی ایک نوجوانوں کی جماعت، کتنے کمرے ہوں گے، کتنے خزانے ہوں گے، لیکن کیا انجام ہوا کہ زمین میں دھنس گئے اور دھنستا چلا جا رہا ہے۔ انجام کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ کہ اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ نے یہ انجام کر دیا اسے۔ قوم سبا بڑے بڑے زراعت کے نقشے تھے، باغات تھے میلوں لمبے، کھیتیاں تھیں، اپنے زراعت کو چلانے کے لیے ڈیم بنایا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اسی ڈیم کو جو انہوں نے کامیابی کا ذریعہ سمجھا تھا، اسی میں ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ قوم عاد بڑے طاقت کا نعرہ لگانے والے کہ ہم سے زیادہ بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ نے نبی بھیج کر کہا ان کو سمجھاؤ، ماتوؤ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک ہفتہ اس پر اللہ نے ہوا چلائی، رات دن ایسے اوپر لے گئے، پھرکنی کی طرح اوپر، اور پہاڑوں سے ٹکرا دیا، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہوتے، سر الگ دھڑ الگ۔ قوم نوح اکثریت کا نعرہ لگانے والی، نوح علیہ السلام کو کہتے تھے تمہارے ساتھ ہمارے گرے پڑے لوگ، ہماری پارٹی بڑی ہے، ہمارے ہاتھ میں نقشے ہیں۔ تو پھر اس آسمان اور زمین نے دیکھا کہ کیسے اللہ پاک نے ان کو طوفان کے اندر غرق کر دیا۔ تو اللہ نے یہ واقعات اس امت کے سامنے اسی لیے بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں نے اس گارے مٹی پر محنت کی اور دین کو چھوڑا، ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا انجام ہوا، اور جو دین پر چلے ان کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے، دین پر چلنے والے، وہ تھوڑے سے لوگ تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی طوفان میں، ان کو کامیاب کر دیا، اور انہی سے پھر آدم علیہ السلام کی نسل کو آگے چلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ نمرود کی بیٹی بھی کلمہ پڑھ کے کامیاب ہو گئی۔ فرعون تو ناکام ہو گیا، لیکن اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کامیاب ہو گئی۔ تو جس کی زندگی میں دین تھا، اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ تو یہ واقعات اس امت کے سامنے اسی لیے بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو اس گارے مٹی، ان ٹھیکروں پہ لگا کے برباد نہ کر دیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ارے آنکھوں والے، ان
واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، ان واقعات کو سوچ کر سمجھ حاصل کرو۔ اگر یہ نقشے کامیابی کے ہوتے تو اللہ پاک ان کو ناکام نہ کرتا۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی نیک عمل کرے یعنی دین کے مطابق زندگی گزارے، بشرطے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایمان ہر عمل کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے یعنی میرے دین کے مطابق زندگی گزارے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں انسان جو دنیا میں چاہتا ہے وہ سب اللہ نے اس طیب زندگی میں بیان کر دی۔ ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان چین سکون عافیت راحت کی زندگی چاہتا ہے، اللہ نے اس کو طیب زندگی پاکیزہ زندگی میں بیان کر دی۔ بعض قرآن کی آیتیں بعض قرآن کی آیتوں کے لیے تفسیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے۔ اگر ایمان ہوگا تو اللہ پاک عزت سے نوازیں گے۔ عزت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بڑی کرسی ہوگی تو عزت ہوگی، ایمان ہوگا تو عزت ہوگی، بڑے بنگلہ ہوگا تو عزت ہوگی، بڑا بینک بیلنس ہوگا تو عزت ہوگی۔ اس میں سے اللہ نے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا کہ ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور کس کے لیے؟ بولو بھائی، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان ہوگا تو اللہ عزت سے نوازے۔ اور فرمایا بے شک ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ یا ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں صرف تسبیح نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بلکہ حال کے امر کو پورا کرنا، کہ جس وقت میں اللہ کا جو امر پورا متوجہ ہو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، روزہ اللہ کی یاد کے لیے، زکوٰۃ اللہ کی یاد کے لیے، حج عمرہ اللہ کی یاد کے لیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کی یاد کے لیے، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرنا یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ جس کو اللہ یاد ہوگا وہ ان اعمال کو کرے، جو اللہ کو یاد نہیں کرے تو وہ روزہ کیا رکھے گا، وہ زکوٰۃ کیا دے گا، وہ حج کیا کرے گا، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کیا کرے گا، وہ غریبوں مسکینوں کی دیکھ بھال کیا کرے گا، جس کو اللہ ہی بھولا ہوا ہو۔ تو حال کے امر کو پورا کرنا، تو دلوں کا سکون اللہ نے اپنی یاد میں اپنے دین میں رکھی ہے۔ اور آج انسان اس کو چیزوں میں تلاش کر رہا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے پاس زیادہ ہو رہی ہیں اتنا ہی یہ پریشان ہوتا چلا جا، کیونکہ اللہ نے وہاں رکھی نہیں، اور جہاں رکھی ہے وہاں آتا نہیں ہے، اور جہاں رکھی نہیں ہے وہاں پیچھے دوڑ رہے ہیں ان چیزوں کے، کہ یہ نقشہ بھی ہاتھ میں آ جائے، یہ نقشہ بھی ہاتھ میں آ جائے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے بیچارہ۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی ذکر سے مراد حال کے امر کو چھوڑنا ہے،
نماز کا حکم آیا اس کو چھوڑ دیا، روزے کا حکم آیا اس کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کا حکم آیا اس کو چھوڑ دیا، حج فرض ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا، ماں باپ کی خدمت کا حکم آیا اس سے روگردانی کی، غریبوں مسکینوں یتیموں کی خیر خبر سے اس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم اندھا اٹھائیں گے، اندھا، اندھوں میں اس کا حشر کریں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ اللہ فرمائے گا ہماری آیتیں آئیں، احکامات آئے اور تم آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو دنیا میں تم اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج اندھوں میں تمہارا حشر کر دیا۔ اور یہ دنیا کی راحت، اطمینان، سکون، عزت یہ بھی عارضی ہے اور وقتی ہے جو اللہ پاک دین پر دیں گے، لیکن دین کی برکت سے جب موت سے اللہ دروازہ کھولیں گے نا کامیابی کا، وہ کھلتا ہی چلا جائے گا۔ کہتے اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور اس مبارک انسان کی روح کو لینے کے لیے 500 فرشتوں کے ساتھ، خوشبودار پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ، اور بڑی نرمی سے، بڑے آرام سے اس کی روح کو نکالیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اور یہاں رشتہ دار غسل دینے میں، کفن دینے میں ہوں گے، قبر میں لے جائیں گے تو قبر اس کا استقبال کرے گی، مرحبا اہلاً و سہلاً، کہ تیرا آنا مبارک۔ قبر منتہا نگاہ تک کھول دی جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا بسترا بچھا دیا جائے گا، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی۔ اور جب اللہ قبر سے اٹھائے گا تو چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہو، اللہ کی تعریف کرتا ہوا اٹھے۔ اور قیامت کا ہولناک دن جو بڑا اجتماع آ رہا ہے، عالمی اجتماع آ رہا ہے، ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی، ایسے میں یہ نیک بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے منبر پر بیٹھا ہوا ہوگا اور مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر سیر کر رہا ہوگا۔ لوگ اپنے حساب کتاب کے فکر میں ہوں گے اور اللہ پاک اس کا حساب کتاب آسان کر کے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیں گے اور فرشتے سے کہیں گے کہ اس بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا۔ پلسرات پر لے کے چلیں گے، پلسرات بجلی کی طرح گزر جائے گا، 1500 سال کا راستہ، اور جنت میں فرشتہ کہے گا یہ آپ کے ٹھکانہ ہے، اللہ نے یہ تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا۔ ہمیشہ کی زندگی تو جنت کی ہے، یہ تو سارے راستے کی گزرگاہیں ہیں، مسافر خانے ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے، قبر مسافر خانہ ہے، حشر مسافر خانہ ہے، پلسرات مسافر خانہ ہے، ٹھکانہ تو جنت ہے۔ کہتے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان ہو جائے گا ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں دیکھو گے، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اور جو تمہیں لذت پہنچانے کے لیے اللہ نے کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، سواری کی نعمتیں، مکانات کی نعمتیں، خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کی نعمتیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، یہ تمہارے استعمال سے نہ کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی۔ اللہ ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور جس انسان نے دنیا میں اللہ کے دین سے اعراض کیا، ہاں جی، دنیا کی زندگی تو تنگ ہو جائے گی، سب کچھ کے ہوتے ہوئے پریشان پھرے گی۔ جی ہاں، آج مشاہدہ کر لو دنیا کے اندر، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا پریشان ہے، چاہے دنیا کا کوئی نقشہ اس کے ہاتھ میں، جو نقشہ بھی، سارے نقشے اس کے ہاتھ میں، وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں دیکھے گا۔
کبھی اطمینان کی زندگی نہیں دیکھے گا. اور یہ پریشانی تو تھوڑی ہے، موت سے جو پریشانی اور ناکامی کا دروازہ کھلے گا نا، وہ کھلتا ہی چلا جائے گا. اسرائیل علیہ السلام تڑپا تڑپا کے روح کو نکالیں. قبر اس کو بھینچے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. حشر کے دن جب اللہ اٹھائیں گے چہرہ سیاہ ہوگا. ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوں. اور اللہ قیامت کے دن سورج کے نیچے کھڑا کر دیں اور اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، اپنے پسینے میں، گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا. اللہ پاک سختی سے حساب لیں گے. بائیں ہاتھ کو سینے سے نکال کر پیچھے چیر کر سینہ، پیچھے اس کی کتاب کو لاد دیں گے اور فرشتے سے کہیں گے کھینچو اس کو پلسرات کی گھاٹی پر، پھینک دو اس کو جہنم. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا جیل خانہ جو اللہ نے اپنے نافرمان بندوں اور بندیوں کے لیے بنایا. جیسے دنیا میں انسان جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا، ایسے ہی جہنم کی ہولناکیوں کا بھی تصور نہیں کر سکتا. جنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی، کسی کان نے سنے نہیں، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں جنت کی. اسی طرح جہنم کی ہولناکیاں بھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنے نہیں ہے، کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہے. کہتے جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ تیز ہو. کہتے جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے. کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتا. اتنی بھوک لگتی ہے جہنمی کو کہ سارے انسانوں کی بھوک کو ملایا جائے، ایک جہنمی اس کی بھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک جہنمی کی پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات والی زندگی گزاری، دین کو چھوڑ کر بے دینی والی زندگی گزاری، اللہ کب جہنم کے اندر اس کی ساری خواہشات کو اتم درجے سے توڑیں گے، اتم درجے سے. اور جس نے احکامات کو پورا کیا اور خواہشات کو چھوڑا، اس کی قربانی دی، اللہ پاک جنت میں اس کی ساری خواہشات کو اتم درجے سے پورا کرے. اس لیے فرمایا یہ دنیا کے اندر یہ خواہشات جتنی بھی ہیں اس کی حیثیت قطرے کی ہے، قطرے کی ہے. اور جنت میں جو خواہشات ہیں وہ سمندروں برابر ہوں گے. اور یہ دنیا کی مشقت، طاعت اور عبادت پر، اللہ کے دین پر چلنے پر، اللہ کے دین کی محنت کرنے پر یہ ایک قطرہ ہے. یہ مشقت، یہ مجاہدہ نفس کے لیے. لیکن جو مشقت جہنم کے اندر آئے گی وہ سمندروں کے برابر ہو. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو قطرہ برابر مشقت برداشت کر کے سمندروں برابر نعمتیں حاصل کر لے. ہمیشہ کی خواہشات اس کی وہاں پوری ہوں. بے وقوف ہے وہ انسان قطرے لذت کے لیے ہمیشہ کی وہ بڑی جہنم کی آگ کو اپنے آپ پر جلا دے. بے وقوف انسان. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو قیامت کے دن
جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق یہی انسان کامیاب ہو گیا۔ آج تو کامیابی کے نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب۔ وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ انسان کامیاب۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دھوکے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کی اس رنگ رنگیلیوں نے انسانوں کو دھوکے میں ڈالا، اور یہ امتحان کے لیے اللہ نے نقشہ بنایا۔ اللہ دیکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کون ان کی طرف چلتا ہے اور کون میرے اور میرے احکامات کی طرف چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے نے فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آج انسان اس رنگ رنگیلی غبارے سے صرف اس میں اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے، اور ایک دن اس میں سوئی لگے گی اور یہ پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کی وہ جو سور پھونکیں گے نا، وہ سوئی اس دنیا میں لگے گی اور اس دنیا کا نقشہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جہاں کہہ رہے ہیں یہ میرا ملک، یہ میرا مال، یہ میری جائیداد، یہ میری مربع، یہ میرے کارخانے، یہ میرے نقشے، یہ میری، جب کوئی نہیں رہے گا، فرشتوں کو بھی اللہ پاک ختم کر دیں گے، تو پھر کہیں گے لمن الملک اليوم، ارے آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے آوازیں کرتے تھے ہمارا ملک، ہماری وزارت، ہماری صدارت، ہماری بادشاہت؟ کہاں گئے وہ جبابرہ؟ تو دنیا کھیل تماشے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی کہ انسان اس میں کھیل تماشا کرے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور اس آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ دین نے کاروبار سے نہیں روکا، دین نے گھر بار سے نہیں روکا، دین نے شادی اور غمی سے نہیں روکا، دین نے کھانے پینے سے نہیں روکا، پہننے سے نہیں روکا، بلکہ مسلمان کا تو کوئی عمل جو دین پہ چل رہا ہے، اس کا کوئی عمل دنیا ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا تو ہر عمل دین ہے۔ کھانا سنت کے مطابق ہے تو دین ہے، پینا سنت کے مطابق ہے تو دین بن رہا ہے، شادی بیاہ سنت کے مطابق ہے تو دین بن رہا ہے، کاروبار اللہ کے احکامات کے مطابق ہے تو دین بن رہا ہے۔ تاجر کے لیے فضائل آئے ہیں کہ صادق اور امین تاجر، کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ اللہ فرمائیں گے۔ دین نے اس زندگی گزارنے کی ترتیب جو ہے وہ بتائی ہے، اس کے اوپر چلنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہت کے اندر کامیاب ہو گئے اور نمرود ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ ایک کی زندگی میں دین، ایک کی زندگی میں دین نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مال میں کامیاب ہو گئے اور قارون مال میں ناکام ہو گیا۔ انصار مدینہ باغات میں کامیاب ہو گئے اور قوم سبا باغات میں ناکام ہو گئی۔ تو دین کے مطابق ہماری زندگی آ جائے۔ اب دین کہتے کس کو؟ کسی پہاڑ کا نام تو نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں انسانوں کی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔
وہ طریقہ اس کو دین کہتے ہیں. اور جو اپنی مرضی سے جی چاہی من چاہی سے چل رہا ہے یہی بے دینی ہے. اور انسان ان دو راستوں میں سے ایک راستے میں ہوتا ہے، یا تو اس کی زندگی دین کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق کام کر رہا ہے تو دین ہے، اور اس کے خلاف کر رہا ہے تو بے دینی ہے. اور دین پر چلے گا تو اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ راضی ہوں گے تو دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنا گے. اور اگر یہ بے دینی پہ چلے گا تو اللہ ناراض ہوں گے. اور جس انسان سے اللہ ناراض ہو جائے اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں، اللہ اس کی آخرت بھی بگاڑ دیتے. خسرت دنیا والآخرہ. تو اب یہ جو دین ہے یہ انسانوں کی زندگی میں محنت سے آتا ہے. بغیر محنت کے دین انسانوں کی زندگی میں نہیں آتا. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یعنی دین پر چلنے کے لیے ہدایت کے نور کی ضرورت ہے، اور ہدایت کا نور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے پر ملتا ہے. کیونکہ جب اللہ دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں نا تو اس سینے کو اسلام پر چلنے کے لیے کھول دیتے ہیں. وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کا نور ملتا ہے تو شرح صدر بھی ہو جاتا ہے. چلو دین پر. اور دین پہ چلنا کیسے؟ اتنا آسان جیسے سیدھے راستے پہ چلنا آسان، جیسے پھولوں پہ چلنا آسان، جیسے ریشم پہ چلنا آسان. اور جب یہ ہدایت کا نور نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن گناہوں کی راکھ اس پہ آ گئی اور دبا دیا اس چنگاری کو، تو اس انسان کو دین پہ چلنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یہ دین پر چلنا اتنا مشکل سمجھتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ اللہ پاک جو دل سیاہ ہو جاتا ہے اور سینے کو اللہ پاک تنگ کر دیتے ہیں، وہ اتنا مشکل دین پہ چلنا سمجھتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل سمجھتا ہے. کہتے بھلا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتا؟ کیوں بھائی؟ کیا آسمان پر بھی کوئی چڑھ سکتی؟ یہ کیوں؟ کہ اللہ نے سینہ تنگ کر دیا ہے کفر و شرک کی وجہ سے یا فسق و فجور کی وجہ سے. تو یہ جو ہدایت کا نور ہے جس سے اللہ پاک شرح صدر نصیب فرما دیتے ہیں اور دین پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں، یہ ہدایت کا نور اللہ نے نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے ہدایت کی محنت کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، اور یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رکھا. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے 80-82 وہی مسلمان تھے، اسی سے اللہ نے زمین کو آباد کیا. لیکن جب نوح علیہ السلام چلے گئے حق کی دعوت رک گئی. شیطان کی دعوت تو چلتی رہتی ہے. انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا وہ شیطان ہے. بس ہو گیا. انسان کا سب سے بڑا دشمن جس کو اللہ نے فرمایا عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا. اس کی دعوت چلتی رہتی ہے. تو جب نبی کی حق کی دعوت رک جاتی، وہ دنیا سے رفیع اعلیٰ کے پاس چلے جاتے، تو شیطان کی دعوت چلتی رہی. اس کے شیطان کی دعوت کیا ہے؟ نبی کی دعوت ہدایت کے لیے ہے، شیطان کی دعوت گمراہی کے لیے، دلالت کے لیے. وہ پھر انسانوں کو گمراہ کر دیتا تھا. جو مسلمان ہوتے اسی میں فاسق اور فاجر ہو جاتے، پھر انہی کے اندر مشرک اور کافر ہو جاتے. تو علیہ السلام نے محنت کی، سارے مسلمان تھے. یہ بعد میں بت پرست کہاں سے آ گئے کہ جب وہ چلے گئے حق کی دعوت رک گئی، شیطان کی دعوت چل رہی ہے،
ہاں جی، جب حق کی دعوت نہیں ہوگی تو شیطان کی باطل دعوت چلے گی، اور جب باطل دعوت چلے گی انسان اس سے متاثر ہو کر ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پہ چل پڑے گا، کیونکہ شیطان خود بھی گمراہ ہوا اور جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس کو بھی گمراہ کر دے، گمراہی کے راستے پہ ڈال دے۔ تو اللہ پاک دوسرے نبی کو بھیج دے، وہ آ کر محنت کرتے، پھر لوگوں کا رخ اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ پاک ہدایت ہر کسے نہ کسے کو نہیں دیتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف دل کا رخ پھرتا ہے اللہ اس دل کے اندر ہدایت کا نور ڈالتا ہے، اور دلوں کے پھیرنے کے لیے نبیوں والی دعوت ہے، نبیوں والی محنت دعوت کی ہے، کہ نبی آ کر کیا دعوت دیتے تھے؟ 3 نفی اس بات کرتے تھے، مخلوق کی نفی، خالق کی ذات و صفات کا اس بات، دنیا کی نفی، آخرت کا اس بات، چیزوں شکلوں کی نفی، اعمال کا اس بات۔ جب نبی آ کر یہ نفی اس بات کرتے تھے تو انسان کا رخ جو مخلوق کی طرف پھرا ہوا ہوتا تھا دل کا، وہ اللہ کی طرف پھرتا تھا اور اللہ کو دیکھتا تھا، تو اللہ اس دل کے اندر ہدایت کا نور ڈالتا، اور جب ہدایت مل جاتی تو دین پہ چلنا آسان، اور جب دین پہ چلتا اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے، اس لیے کہ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ اپنے وعدے میں نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے۔ جو دین پہ چلے گا اللہ اس کو دنیا بھی کامیاب کرے گا، اس کی آخرت بھی کامیاب، جو دین کو چھوڑے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کرے گا، آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو نبی کی ان 3 نفی اس بات کے ذریعے سے جب مخلوق سے خالق کی طرف توجہ ہو اور دنیا سے آخرت کی طرف توجہ ہو اور چیزوں شکلوں سے اعمال کی طرف توجہ ہو تو پھر انسان اللہ کی طرف چلتا ہے، نور ہدایت ملتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، اسلام کے احکامات پہ چلنا، 24 گھنٹے گزارنا اس کے لیے اللہ آسان کر دیتا، تو وہ نبی چلے جاتے، اور شیطان بھی یہی 3 نفی اس بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لیکن اس کی نفی اس بات کیا ہے؟ خالق سے مخلوق کی طرف، آخرت سے دنیا کی طرف، چیزوں اعمال سے چیزوں شکلوں کی طرف۔ وہ لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ارے یہ مخلوق تو اللہ نے بنائی ہے لیکن یہ مخلوق یہ کرتی ہے، اس لیے ان کو لے لو ہاتھ میں، مخلوق میں پھنسا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے مر گئے مٹی ہو گئے بس معاملہ ختم ہے، آخرت کس نے دیکھی، یہی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ تو جب آدمی آخرت کو بھول جائے تو خواہشات تو امتحان کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، پورے کرنے کی جگہ تو اللہ نے آخرت بنائی ہے، لیکن جب آخرت کا یقین ہی نہ ہو تو ہر خواہش کو دنیا میں پورا کرے گا، اور یہ ساری دنیا مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتی۔ آج دنیا میں جنگ و جدل ہو رہی ہے، کس بات کی؟ ہر ایک کہہ رہا ہے میری خواہش پوری ہو جائے، میرے گھر والوں کی خواہش پوری ہو جائے، میرے قبیلے والوں کی، میرے قوم والوں کی، میرے ملک والوں کی، یہ خواہشات کی جنگ ساری دنیا میں چل رہی ہے۔ تو جب آدمی آخرت پر یقین کرتا ہے کہ دنیا تو گزارے کی جگہ ہے، آخرت خواہشات پورے کرنے کی جگہ ہے، تو پھر سب کے لیے رحمت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ورنہ ایک انسان، ہاں جی کہتے ہیں ایک انسان اتنا نقصان کرتا ہے جتنا ایک درندہ، ہاں جی چوپایوں کے اندر اتنا نقصان نہیں کرتا، ایک انسان درندہ بن جائے۔ تو آخرت سے دنیا کی طرف شیطان کہتا ہے بس یہی دنیا ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، مر گیا مٹی ہو گیا معاملہ ختم ہے۔ اور پھر کہتا ہے اعمال سے تیرا کیا بنا، تو نے مال کمایا، مال سے چیزیں آئیں، چیزیں سے تیری کام بنے، تیری زندگی بنی، اعمال سے تو نے نماز پڑھی تجھے کیا ملا، تو نے روزہ رکھا تجھے کیا ملا، تو نے ذکر کیا تجھے کیا ملا، پیسے آئے، پیسوں سے چیزیں آئیں، چیزوں سے تیرے کام بنے۔
تو اللہ پاک چونکہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ شیطان کے ہاتھ میں دے دے اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، تو اللہ پاک پھر نبی کو بھیج دیتے، جاؤ ان کو کہو مخلوق سے نہیں ہوتا، خالق سے ہوتا ہے، دنیا نہیں ہے آخرت ہے، چیزیں نہیں ہیں اعمال ہیں، تاکہ ان کے دل کا رخ صحیح ہو جائے اور میں ان کے دل میں ہدایت کا نور ڈال دوں۔ کہتے ہیں ہدایت کا نور جب دل کے اندر آتا ہے نا تو پھر انسان کو سب کچھ اللہ میں نظر آتا ہے۔ انسان کو کس میں نظر آتا ہے؟ اللہ میں نظر، جو آج پیسے میں نظر آ رہا ہے، جو آج عہدے میں نظر آ رہا ہے، جو آج کرسی میں نظر آ رہا ہے، جو آج کارخانوں اور فیکٹریوں میں نظر آ رہا ہے، انسان کو اپنی زندگی کا بننا اللہ میں نظر آئے گا، کیونکہ روشنی میں آدمی کو نظر آتا ہے۔ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں لیکن شیطان یہ اس چکروں میں ڈالا ہوا ہے انسان کو، کہتے دیکھو زمین سے غلہ اگ رہا ہے، اور دیکھو آسمان سے بارش برس رہی ہے، اور دیکھو چاند سے اور سورج سے روشنی ہے، سورج سے گرمی ہے، اور دیکھو پانی ڈبو رہا ہے، چھری کاٹ رہی ہے، یہ مخلوق کے اندر پھنسا رہا ہے۔ پیدا تو اللہ نے کیا لیکن یہ کر لیتے، اور آدمی اس سے آگے نہیں دیکھتا، شیطان آگے پردہ ڈال دیتا ہے اس کے اوپر کہ زمین سے غلہ اللہ کے امر سے اگ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس کے امر سے اگ رہا ہے؟ چاند اور سورج کی روشنی ان کی اپنی ہے؟ بولو کس کے امر سے ہے؟ اللہ کے امر سے ہے۔ بادلوں سے بارش یہ کون برساتا ہے؟ بادل برساتے ہیں، اللہ برساتا ہے۔ ہاں، تو جب ہدایت کا نور دل کے اندر آتا ہے تو آدمی کو سب کچھ اللہ میں نظر آتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف چلتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کس کی دوڑ ہوگی؟ جس کو اللہ میں نظر آئے گا۔ آدمی دور نہ جائے، اپنے آپ میں غور کر، بول رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ایک چیز نکل گئی، تختے پہ پڑا ہوا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، کیا چیز نکلی بھائی؟ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ جب انسان اشرف المخلوقات اللہ کے امر سے سب کچھ کر رہا ہے تو یہ باقی مخلوقات اللہ کے امر سے باہر ہے؟ یہ ہدایت کے نور سے نظر آئے گا، اور ان آنکھوں سے اللہ دکھائیں گے۔ تو یہ جو ہدایت کا نور ہے یہ اللہ نے نبیوں والی دعوت والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی محنت فرمائی، 13 سال مکہ کے اندر، 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ میں، اور جہاں جہاں آپ سفروں میں رہے 23 سال محنت کرنے پر اللہ نے آپ پر دین کو بھی مکمل فرما دیا، شریعت مکمل ہو گئی، اور پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو چکا۔ اس پر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، برزخ کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دینی، لیکن انسانیت قیامت تک آتی رہے گی، اور نبی کوئی آنے والا نہیں، تو آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔
کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے. ختم نبوت کی برکت سے اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دیا گیا, اس کے سپرد کر دیا گیا. اس امت کو جو اللہ نے شرافت بخشی ہے, کرامت بخشی ہے, ساری امتوں پر افضلیت کا مقام دیا ہے, وہ اللہ نے فرما دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین امت ہو, ہم نے تمہیں نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے. وہ بھلائی کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم دین کی طرف بلاتے ہو, نیکی کی طرف بلاتے ہو, بے دینی سے بچاتے ہو, روکتے ہو, گناہوں سے روکتے ہو, اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. اس امت کی خیریت, افضلیت اس محنت کی نسبت سے ہے جس محنت کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرمایا قل, نبی جی کہہ دو ان کو, کن کو؟ اپنی امت کو کہہ دو یہ کیا, یہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, یعنی اللہ کے دین کی طرف, علی بصیرتن, پورے یقین کے ساتھ, پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ میری یہ دعوت ہے. اللہ نے فرمایا آگے بھی بتاؤ ان کو, انا ومن اتبعنی, یہ اللہ کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے, اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے. صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ من اتبعنی میں داخل ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے, چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے, جہاں کا بھی رہنے والا ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچا. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء خداوندی کے مطابق امت کو پہلے دین کی محنت پر کھڑا کیا. دین تو 23 سال میں مکمل ہوا ہے. آخری حکم جو آیا ہے وہ حج کا آیا, اور آپ عرفات کے میدان میں قرآن پاک کی آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرما دیا آج دین اسلام مکمل ہو گیا, اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی, کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا دین اسلام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا اور میرے زمانے میں آ کے جوان ہو گیا. پھر مثال دے کے سمجھایا, بچے کو کرتا پہنا دیتے ہیں چھوٹا, اب اس کا جب قد بڑھتا ہے 1-2 سال کا ہو جاتا ہے وہ کرتا چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں اس کو, وہ 1-2 سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں اس کو. تو جب جوان ہو جاتا ہے اب قد کا بڑھنا رک جاتا ہے. اب جو 15 سال میں پہنے گا وہی 25 سال میں بھی پورا آئے گا, 35 سال میں بھی پورا آئے گا, 45 سال میں بھی پورا آئے گا, 55 سال میں بھی پورا آئے گا, موت تک وہ سوٹ اس کو پورا آئے گا. اسی کو اللہ نے بتایا دین مکمل ہو گیا, اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی. اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. نعمتیں تو اللہ کی اتنی ہیں کہ انسان اگر اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. کیوں بھائی, انسان اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ یہ دین اسلام کو اللہ نے بڑی نعمت کیوں فرمایا کہ اس ایک نعمت کے اندر نہ ختم ہونے والی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ ایک نعمت پر اللہ پاک کھربوں نعمتیں, نہ ختم ہونے والی نعمتیں دیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور کیا فرمایا, یہ کس نے پسند کیا ہمارے لیے؟
یہ دین کس نے پسند کیا ہمارے لیے؟ اللہ کون ہے؟ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے رب ہیں۔ اس اللہ نے ہمارے لیے یہ دین پسند کیا، دین اسلام۔ تو دین اسلام تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن دین کی محنت پہلے دن سے شروع کرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے امر دعوت عطا فرمایا تو کیا فرمایا آپ کو؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ اللہ سے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے۔ امر دعوت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے دعوت کے پہلے بول جو بولے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا بھر کے، صرف مکہ والے تو سامنے تھے، دنیا بھر کے انسانوں کو، کیونکہ آپ عالمی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، پورا عالم آپ کی محنت کا میدان تھا، اور قیامت تک کی آنے والی نسلیں آپ کی امت میں تھی، اس لیے پہلے دن پہلے بول میں سب کو جمع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے قیامت تک کی آنے والی نسلوں، لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لو، تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو پہلا امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا اور جا کر اپنے دوستوں میں دعوت چلائی، اور 5-6 دوست حضور کی خدمت میں لائے، حضور نے کلمہ پیش کیا، سب نے قبول کر لیا اور اسلام میں داخل۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر دوستوں کو لے کر آئے، حضور نے کلمہ پیش کیا تو انہوں نے قبول کیا، انہی میں سے پھر عشرہ مبشرہ بھی بنے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ یہ دنیا میں حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی، یہ وہ 10 خوش نصیب جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ جی ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پہلے دن کی دو دن کی محنت ہے۔ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ دعوت دے رہی ہیں، سمیہ رضی اللہ عنہ، ام شریک رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، یہ ان کی دعوت سے اسلام میں داخل ہو۔ پھر ام شریک رضی اللہ عنہ کفار کے گھر میں، مشرکین کے گھر میں جا کے دعوت دے، سمیہ رضی اللہ عنہ مشرکین کی عورتوں کو جا کے دعوت دے رہی کہ کلمہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسی پر تو شہید کیا گیا، ام شریک رضی اللہ عنہ کو اسی لیے تو اپنے شہر سے ملک بدر کر دیا گیا۔ جی تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس محنت پر کھڑا کیا، پھر 23 سال میں دین آتا رہا، خود بھی عمل کرتے رہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ بعد میں امیہ اور عباسیہ خلفاء کے زمانے، عباسیہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، 1/4 کونا یورپ کا رہ گیا تھا، بس 1 کونا رہ گیا۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں امت جب تک اس محنت کو کرتی رہی، خود بھی پورے دین پر رہی اور پورا دین پوری دنیا میں پہنچتا رہا، اور لوگ دین پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے رہے۔ اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گیا۔ مسلمان دین سے رہ گیا، علاقوں کے علاقے دین سے خالی ہو گئے۔ جی ہاں،
شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، گھروں کے گھر دین سے خالی ہو گئے. اور یہ کیوں ہوا کہ امت نے اپنے کام کو چھوڑ، اپنے مقصد کو بھول گئی. کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو اپنا مقصد بنا لیا. کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، ہاں یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. اور ضرورت کے بقدر اس میں لگنے کی گنجائش ہے. مقصد کیا ہے اس امت کا؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو. یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. جب تک مسلمان اس طرح چل رہا تھا تو دنیا میں امن قائم تھا، دنیا میں سلامتی قائم تھی. یہ امن فوجوں سے نہیں آتا، اسلحہ سے نہیں آتا، حکومتوں سے نہیں آتا. سلامتی حکومتیں قائم نہیں کر سکتی، فوجوں سے سلامتی نہیں ہوتی. امن تو ایمان سے قائم ہوتا ہے، سلامتی اسلام سے قائم ہوتی ہے. اسلام ہوگا تو سلامتی ہوگی، ایمان ہوگا تو امن ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضور نے پیشن گوئی کی تھی اس وقت میں کہ ایک وقت آئے گا کہ نوجوان عورت سونے سے لدی ہوئی بیت اللہ پہنچے گی، کوئی راستے میں اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہو. اور حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے یہ دکھا دیا. امن تو ایمان سے آتا ہے، سلامتی تو اسلام سے آئے گی. کافر کہتے تھے یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے ہماری حفاظت ہے، اور جو کافر ہیں وہ ہمارے ساتھ آپس میں نہیں الجھتے، یہ عمر سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم امن سے زندگی گزار رہے ہیں. تو آج نہ ایمان کا ہونا، نہ اسلام کا ہونا، اور ہم کہیں جی امن بھی قائم ہو اور سلامتی بھی قائم ہو. اور ایمان اور اعمال کا اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے اندر اس کو پھیلائے. ایمان کے نقشے قائم ہوں، اعمال کے نقشے قائم ہوں. اس امت کی مثال تو چوراہے کی سپاہی کی ہے، اور یہ آج اپنے اس میں لگا ہوا ہے بیچارہ. ارے میری بیوی اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، ہے افسوس. اسی کے اندر لگا ہوا ہے اور چوراہے کو چھوڑ دیا ہے، بیٹھ کے یہاں چائے پی رہا ہے. اور جب چوراہے پہ سپاہی نہیں ہوگا تو بتاؤ کیا حال ہوگا. جانوں پر بھی نقصان، مالوں کا بھی نقصان. یہ مسلمان تو چوراہے کا سپاہی تھا، یہ تو سب کو قوموں کو چلانے والا تھا. اسی لیے بڑے کہتے ہیں آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے. صحابہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے تھے. ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے کسرا کو کہا جب اس نے کہا تم آئے کیوں؟ آئے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہاری طرف اور کچھ نہیں چاہتے تم سے، ہم تمہیں بڑی نعمت دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا دین پہنچانے آئے ہیں، ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے. تو صحابہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے. تو بڑے فرماتے ہیں یہ جو دعوت کی محنت ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ امت اپنے کام پر آ جائے. یہ اجتماعات، یہ جوڑ، یہ 7 مہینے کی جماعتیں، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ 5 اعمال مقام کے، یہ سب امت کو اپنے کام پر لانے کے لیے ہو رہے ہیں.